ایک عورت تھی ہندا، یہ میں ایک عورت کی قربانی بتا رہا ہوں، حضور سے کتنی محبت تھی۔ ایک عورت ہندا مدینہ پاک سے چلی ہے جنگ احد کی طرف، تو راستے میں اس عورت کو خبر ملی کہ بہن جی آپ کا تو بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بھائی کی کوئی فکر نہیں ہے، ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے جنگ احد میں۔ تھوڑی سی آگے چلی، پتہ لگا کہ تیرا تو خاون بھی شہید ہو گیا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ، میرا نبی کیسا ہے، میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے۔ تھوڑی آگے چلی، پتہ لگا کہ تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب ماں اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتی ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ لیکن اس عورت کا جواب سنیں، فرمائے ما فعل برسول اللہ، کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے۔ تو پھر ایک خاتون نے انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کہا میں یقین نہیں رکھتی، ارونی، مجھے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنے دو۔ بی بی کو جگہ دے کر آئے، حضور کو دیکھا، حضور نے فرمایا کہ اماں جان آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، خاون بھی شہید ہو گیا، سارا قبیلہ شہید ہو چکا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ عورت کا پتہ کیا جواب تھا؟ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، بس میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ حضور سے محبت تھی کہ بیٹے بھی قربان، شوہر بھی قربان، سب قبیلہ قربان ہے، لیکن حضور سے محبت ہے۔ صحابہ کے دل کے اندر پتہ ہے حضور کی کس طرح محبت ہوتی تھی؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے حضور کو دیکھتے نہیں تھے بے چین ہو جاتے تھے۔ حضرت صوبان ایک دفعہ حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں یہاں تک کہ اگر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں آپ کا خیال آ جاتا ہے، فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جب تک میں آپ کو نہیں دیکھتا میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل تسلی نہیں کرتا۔ لیکن آج مجھے ایک غم کایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، لیکن آپ جب اوپر والے درجے والے جنت میں ہوں گے اور میں نیچے درجے والے جنت میں ہوں گا، جب میں آپ کو وہاں پر نہیں دیکھ پاؤں گا تو پھر میرے لیے تو یہ جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ گفتگو جاری تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ حضور نے فرمایا کہ صوبان غم کیا کرتے ہو، اگرچہ میں اللہ کے فضل سے اوپر درجے والے جنت میں ہوں گا لیکن دیدار تو میں سب کو کراؤں گا نا۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں حضور پاک کا دیدار سب کو ہوگا۔ اب دیکھیں نا، اس صحابی کو جنت کچھ نظر نہیں آ رہی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو۔ میرے خیال سے سب سو رہے ہو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے، دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ یہ درود فرشتے کہاں پہنچائیں گے؟ حضور کے پاس پہنچائیں گے کہ اس شخص نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ ایک دفعہ مل کر درود شریف پڑھ لے بلند آواز کے ساتھ۔ جمعے کا دن ہے، پھر خاموش ہے، جنازے کا دیر ہے، بس میت اٹھانے کی دیر ہے، درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد۔ ایک صحابی تھے نا، حضور سے کیا محبت تھی، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، نابینا تھے، اور حضور سے پتہ ہے کس طرح محبت تھی، حضور سے اتنی محبت تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت تھی اسما نامی، یہودی تھی، شاعرہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعر لکھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی تھی۔ ایک دفعہ اس نابینا صحابی نے سن لیا کہ یہ عورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہے، تو اس صحابی نے کیا کیا، اس عورت کی گلی میں کھڑے ہو گئے، پوری رات جاگتے رہے تاکہ یہ عورت کسی طرح سو جائے اور میں اس کو قتل کر دوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ عورت تو سو گئی لیکن کنڈی لگانا بھول گئی۔ وہ صحابی آئے، نابینا تھے، اور اس عورت کے پاس آہستہ آہستہ آئے،
तलवार निकाली और उस औरत को वहीं पर कत्ल कर दिया। जब सुबह हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरमाया, रसूल अल्लाह, आप चाहे मुझे कत्ल कर दे, मेरी गर्दन उड़ा दे, चाहे मुझे सजा दे, लेकिन वो आपके खिलाफ बोल रही थी, मैंने उसको इसलिए कत्ल कर दिया। हुजूर खुश हुए। पता सहाबी से क्या फरमाया, अगर किसी जन्नती को देखना हो तो इस नाबीना सहाबी को देख लो। ये नाबीना थे, हजरत अदीब इब्न उमर इनका नाम था। एक सहाबी कहने लगे कि यार ये नाबीना तो हमसे बाजी ले गया। दूसरे सहाबी कहने लगे कि भाई ये नाबीना है, नहीं है, ये तो बीना है। अल्लाह ताला ने उसको आंख का, इसको दिल की आंख दी है कि ये हुजूर से मोहब्बत करता है। अगर हमारी हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो गोया हमारा ईमान नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, अपने आमाल के अंदर जान पैदा करनी है, सबसे पहले अंदर ईमान पैदा करो। ईमान पैदा करनी है तो उसके लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, हुजूर से मोहब्बत करनी है। ईद का दिन है, पता लग जाएगा आप कितने हुजूर से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ कितने 4-5 दिन रह चुके हैं, फिर आप देखना हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं। किसी की दाढ़ी यहाँ से कट जाती है, किसी के बाल पता नहीं है बकरी की तरह निकल जाते हैं, कोई यहाँ से काटता है और कोई अपनी दाढ़ी काटता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को काट देता है। कोई माशाल्लाह ये जो बटन की जगह आपने देखी होगी ना, माशाल्लाह डिजाइन भी ऐसे निकले हुए, कोई इस तरह का डिजाइन है, कोई इस तरह का डिजाइन है। आजकल माशाल्लाह लड़कियों की तरह यहाँ पर एक दिन आएगा कि बटन लोगों के यहाँ पर लगे होंगे। अब देखना ये वक्त बहुत करीब है। माशाल्लाह शलवारें इतनी लंबी बनाएंगे कि एक पूरी गाड़ी के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं ना, ऐसा लगता है ये शलवार इनको ऊपर डालनी होती है। मैंने आपसे क्या कहा, मोहब्बत करनी हो हुजूर से करो। हुजूर की इताअत का क्या मतलब होता है? आप हुजूर की इताअत का मतलब ये होता है, हुजूर का जैसा लिबास होगा मेरा वैसा लिबास होगा, हुजूर की जैसी दाढ़ी होगी मेरी वैसी दाढ़ी होगी। हुजूर ने पगड़ी पहनी थी, मैं पगड़ी क्यों नहीं पहनता? क्या सिर्फ मौलियों के ऊपर फर्ज है कि वो पगड़ी पहने और तुम ना पहनो? तो हुजूर से आप सब लोगों को मोहब्बत है कि नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोगों को गुस्सा आया हुआ है, मारने का दिल कर रहा हो तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं है? तो इंशाअल्लाह हुजूर की इताअत करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे तो जन्नत में उन्हीं के साथ फिर रहोगे। अगर उसामा फारूकी साहब की वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और सदका जारिया समझकर वीडियोस को आगे शेयर करें और हमारे चैनल मौलाना उसामा फारूकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।